أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So last class we had finished the one group of 3 verses. This was the new group we started and finished 96. This goes from 96 to 98. چلیں اس کو who wants to just revise it؟ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم کر لیے تھے یا کرنا تھا. I don't remember. کیے تھے سر ہم؟ تک. اچھا ادفع بالتی ہے احسن السیئات، اور پھر اس کے بعد کا تو خیر بہت آسان ہے. Yes, come on, who want to do a quick revision یہاں سے یہاں تک، اس کے بعد کا آخر. سر میں کر دوں. کرو السلام کرو جی. تو ادفع دور کرو، باللتی ہی احسن السیئۃ السیئۃ کو برائی کو دور کرو، باللتی وہ جو اس کے ساتھ وہ جو اچھائی ہے. تو یہ جملے فعلیہ انشائیہ امریہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ادفع دور کرو. اس کا روٹ ورڈ ہے دفع، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ انسٹرکشن ہے کہ دور کرو، تم دور کرو. السیئۃ ادفع کا مفعول بھی ہے، تو ویری گڈ. برائی کو دور کرو. باللتی یہاں السیئۃ مؤنث ہونے کی وجہ سے اللتی اور ہیا جو ضمیر ہے وہ مؤنث فارم میں ہے. ہیا احسن اتنا اگر ہم لیں گے اس میں تو وہ مبتدا ہو جائے گا، اور ہیا کی ضمیر جا رہی ہے السیئۃ کی طرف، اور احسن اس کی خبر ہو جائے گی اگر ہم صرف ہیا احسن کو لیں گے تو. باللتی جار مجرور متعلق ادفع. اور ہم اس پر یہ بات کیے تھے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر ہم کافی پونڈر کیے تھے پچھلی کلاس میں سر. اس کے بعد کا ٹکڑا بھی کر لیجئے. جی نحنو اعلم بما یصفون، یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے. نحنو مبتدا ہے جو کہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، گڈ. کہ ہم اعلم یہاں خبر ہے اعلم بما یصفون، اور خبر کو کھولیں گے تو وہ جملے فعلیہ خبریہ ہو جائے گا.
اعلمو ہم جانتے ہیں، یعنی کہ علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل، اور فاعل ہے جو اعلمو میں جو ہے وہ ہے حمزہ، جو کہ ریفر کر رہا ہے نحنو کی طرف. تو ہم جانتے ہیں بما یصفون جار مجرور، بما جار مجرور متعلق سر اس میں آپ سمجھاتے بولے تھے کہ یہ پچھلے والے فعل سے ہوگا اس کا متعلق، یا یصفون سے ماں کی آنے کی وجہ سے. اور یصفون کا روٹ ورڈ ہے وصفا، وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ اس میں جو فعل اور فاعل ہے. فاعل مشرکین منافقین کی طرف جا رہا ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ وہ جو پچھلی آیتوں میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو قوم تھی ظالموں کی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو عذاب کا وعدہ کیے تھے، تو وہ اس پر جو کوسچنز کر رہے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے تھے، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ اس میں آیت نمبر 91 میں بھی ہے وہ، کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ولد ہے اور اولاد ہے، اور اس کے ساتھ جو شریک کر رہے تھے دوسرے جو الہوں بھی کو. صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بجائے کوئی درستی کا جواب دینے کے اس کو آپ جو ہے اس سے یہ آسن و سیاتی بالکل ایک ایسی ہم آیت اور ایک دیکھیں گے، وہ اس سے اور زیادہ آپ کو اس کے معنی کھل کے آئیں گے. جس کے پاس بھی قرآن ہے نکال لیں، وہ سورہ نمبر 41 ہے، پارہ ہے اس کا 24ویں پارے کی 41 سورہ، اس کی آیت نمبر 34. یہ آپ اس کو اس کے ساتھ ہم کر لیں گے. یہ سورہ کا نام ہے حامیم سجدہ. نکال لیجیے اگر کسی کے پاس قرآن نکال ہے. لی سر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 7 صورتیں ایک ساتھ آئی ہیں، اور سارے 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ 7 صورتوں کا ایک گروپ ہے جس کو حوامیم کہتے ہیں. سارے کے سارے اس کے حروف مقطعات حامیم ہیں، تو اس کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے. اس سے گروپ آف 7 سوراس، اس میں سے ایک سورہ کا نام سجدہ بھی ہے اور حامیم سجدہ ہے. اس میں یہاں پر جو 34 آپ نے پڑھا اس کو اس سے کمپلیٹ کر کے دیکھیے. پہلا کیا ہے؟ ولا تستوی الحسنۃ، یعنی نہیں تم برابر کرو یعنی اچھائی کو، بھلائی کو، اور نہیں برائی سے، اور نہیں برائی، یعنی برابر نہیں ہے برائی اور اچھائی، بھلائی. رائٹ سر؟ اوکے. تستوی کا مطلب تو برابر، استوا تو سر برابر ہوتا ہے نا. وہ برابر ہے، جی لیکن سر. تم برابر کرو کہ نہیں ہے. وہ اس نہیں ہے وقت برابر، نہیں ہے یعنی نہیں سر، یہ تاکہ یہ برابر اضافی نہیں ہے. دونوں چیزیں حسنات اور سیئات. لا تستوی الحسنات ولا السیئات ہے نا، یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. تو پہلا ایک اسٹیٹمنٹ اس میں یہ ہے کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے، ایسے بہت سی آیتوں میں ذکر ہے. بس یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے برابر نہیں. پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے تمام مومنین کو
ایک گر سکھایا جا رہا ہے، حکمت کا گر. وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جو سیم آیت ہے، جو جیسے یہ ایک حصہ. جی سر، ادفع باللتی ہی احسن، یہ کہ دور کرو اس سیم ورڈنگ ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی دور کرو سیئات کو باللتی ہی احسن، اس چیز سے جو بہتری ہے یا احسن چیز سے سیئات کو. ادفع باللتی ہی احسن، تو پھر سے کیا ہوگا؟ آگے بھی ٹریننگ جاری کہ اور بس جب الذی وہ جو درمیان تمہارے اور درمیان اس کے عداوت ہے، اس کو یہ یعنی جو دشمنی ہے، بس جو دشمنی ہے، جو مشرکین ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے تھے، یا کوئی بھی شخص، اگر تمہارے بیچ میں کوئی عداوت ہے تو کوئی تمہارے ساتھ خراب سلوک بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اللہ سبحانہ کا وعدہ کیا ہے اس میں؟ کہ بے شک وہ ولی حمیم ہے، یعنی اللہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں ایسا تو ایسا کانہ ہو ہے نا، تو جس کے درمیان بینہ ہو جو ہے، جس کی ضمیر ہو جہاں جا رہی ہے، وہی پھر کانہ ہو ولی حمیم. بینکا وہ بینہو، یہ سر بینکا کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور جو ہے آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ احسن طریقے سے کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے یا دین کو نہیں لاتا ہے تو اس سے آپ احسن سلوک کریں گے تو آپ کے اور بینہو اس کے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، وہ بینہو ہو کی ضمیر کی درجہ رہی ہے، جس سے کہ عداوت ہے یا جو جو برائی کر برائی رہا کر رہا ہے. ہے اس کے، آپ کے اور برائی کرنے والے کے بیچ میں کیا ہے؟ عداوتن، جو عداوت ہے، جو اختلاف ہے نا. جی ایسا کرنے سے، کیسا کرنے سے؟ برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ بے شک وہ ولی ہو جائے، یعنی حمیم ہو جائے گا، یعنی تو نرم دل. یہ کتنا فرق ہو جا رہا سمجھنے میں. آپ جی جو سر، پہلے کہہ رہے تھے تو وہ کأنہ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ہو، کأنہ کا جملہ ہے، ہو ولی حمیم. ولی حمیم مانے دوست یعنی بہت نرم دل یا جگری دوست، بہی خواہ جسے کہتے ہیں، خیر اندیش جسے کہتے ہیں، آپ کا بھلا چاہنے والا. ساری دشمنی ختم ہو جائے گی. ایسے بے شمار واقعات سیرت میں بھی آتے ہیں، اور پھر صحابہ کے بھی واقعات ہیں، تابعین کے بھی واقعات ہیں، ائمہ کے بھی واقعات ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی برائی کا اچھائی سے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسے جب ان کے دوست تھے. وہ حضرت ائمہ تک بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں، آج بھی ہوتے رہتے ہیں. ان کے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت ہے، اگر سنانے بیٹھے تو پھر بہت ٹائم لگ جاتا اس میں. لیکن آپ کا ایک پڑوسی تھا جو ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو وہ ایک بار بیمار ہوا تو آپ فوری اس کے پاس گئے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کی خیر خیریت پوچھے، تو وہ پھر اسی وقت اس پہ آپ کے برتاؤ سے متاثر ہو گئے. ایمان اسلام جو ہے وہ درس سے، کہنے سے، اخلاق سے ہی پھیلا ہے. عام طور پہ ایک بڑا ٹاپک چلتا ہے، واز اسلام اسپریڈ بائی سورڈ اور بائی کیریکٹر. تو یہ کیریکٹر ایسی چیز ہے جس میں جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کے ایمان لاتے ہیں، لائے ہیں قدیم میں بھی. اس کو اس سے ملا کے آپ دیکھیں گے تو اس ویری کلیئر. ہمارا کہا ٹوٹتا گرتا کیا ہے اس کو نہیں معلوم تکلیف. مجھے سوال یہ تھا کہ حمیم تو گرم پانی کو کہتے ہیں، نہیں وہ یہاں تو پر حلیم ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے، حلیم. ہاں یہاں پہ تو ہاں نرم دوست، وہ دوست ہو جائے گا، اس لیے ہاتھ گر گیا. اچھا، وہ حمیم ہے پھر یہاں پر ولی حمیم، وہ جگری دوست بن جائے گا آپ کا. چلیے اب ہم یہاں پر
آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسے کچھ واقعات، تو میں سننے بیٹھا تو خیر 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ سیرت کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ کردار سے۔ وہ ایسا کردار مومنوں کا دیکھے تھے، ایسا کردار کبھی نہیں تھا۔ قریش میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برسہ برس، پیڑھیوں تک، جنریشنز تک قبیلوں میں اختلافات اور جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ معافی اور درگزر کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ایک اونٹ اگر کسی دوسرے قبیلے کا آدمی اسے مار ڈالتا تو اس پہ 40 برس بلکہ عرصے تک بس وہ اختلاف رہتا، اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے خاندانوں میں بھی برسہ برس تک دشمنیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر کوئی ایک آگے بڑھ کے اس تھیوری کو اپنا لے کہ کسی کی برائی کو اچھے سے جواب دے، یہ بڑے ظرف کی بات ہے، یہ ہر ایک میں ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی ہم سے تھوڑا ٹیڑھا ہو تو ہم اس سے 4 گنا زیادہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس سے اپنا انا بیچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ظرف جس کے پاس ہوتا ہے، جو قرآن پڑھا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گر سکھایا ہے، وہاں پر انا کو مارنا ہے، بلکہ اپنے اعمال سے، چاہے وہ کتنی بار بھی ہم کو ریجیکٹ کرے، لیکن ہمارے طور طریقے میں، ہمارے بیہیویئر میں کوئی اگر فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ۔ لیکن اگر کیا جائے تو بہت آسان ہے۔ کچھ کسی کو کوئی شیئر کرنا تھا، ہمارا کچھ نیکسٹ کلاس میں شیئر کروں گی، اور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور برسہ برس سے اس عنوان پہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اسلام واز اسپریڈ بائی سورڈ اور بائی کیریکٹر، ہے نا، وہ تلوار سے نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ وہاں پر تو کوئی دشمن اسلام سے دشمنی کے لیے لڑنے آیا تو ہی جو ہے اس سے لڑا گیا، لیکن جو پھیلا ہے وہ صرف کردار سے۔ اس کردار کی تربیت اسلام سے پہلے نہیں ہوئی تھی لوگوں کی۔ Who wants to go first؟ جلدی سے سر میں ایکسپیرینس واقعات تو نہیں بتاؤں گی، پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ بلڈ ہوتا ہے، جو اگر میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہوا۔ اتنا میں غصے والی تھی کہ ہر بات پہ بہت غصہ آتا تھا۔ پھر اوور دا ایئرز لرن کیا، کسی نے مجھے بتایا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے آپ کا کچھ بگاڑ دیا، کچھ کر دیا، تو وہ اس کے اندر تو طاقت نہیں ہے کچھ بھی بگاڑنے کی۔ اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہے، جس میں کوئی لرننگ ہے ہمارے لیے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ایک سیکنڈ کے لیے رک کے، کہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے اس کی فیملی میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے وہ اس وقت غلط ٹائم پہ ہم نے یہ بات کر دی، اس کو کر کے چھوڑ دینا۔ اور تیسری چیز سر ایک ہے کہ یا ودودوں کا وظیفہ نہیں، مطلب ورد ہر وقت جتنی دفعہ ہو سکے کرنے سے غصے کے اندر بہت ہی کمی آ جاتی ہے۔ اور مجھے تو اکثر ہنسی آ جاتی ہے، اگر مجھے کوئی غلط بات بولے میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ سو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں۔ اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں، یہ ہوا ہے میرے ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں، شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ گڈ۔ ایسے ہی کوئی کیریکٹر جس سے دوسرا متاثر ہوا ہے، جیسے گڈ شیئرنگ، اور کوئی ہے؟ Is there anyone who wants to share something؟ تاریخ واقعات سے یا پھر اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے، مشاہدے سے کوئی بات شیئر کرنا ہے؟ جلدی نہیں۔
سر اگر حمیرہ اتنے غصے والی تھی اور آج بھی میں ان کی دوست ہوں تو پھر یہ تو میں تو مثال ویسی بن گئی. ایک وہ مجبوری ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتی، آپ میری بہن ہے. نہیں یہ جھگڑا پرسنل بات ہے نہیں، اسی لیے بولا تھا کہ سم تھنگ اگر اپنے پہ گزری بھی ہے تو اس کو چھپا کے کوئی اور پرسنلائز کرنا، اس کو کچھ اور کا نام دے کے وہ زیادہ اچھا ہے. پرسنل باتیں تو ہم عام طور پہ کلاس میں کرتے نہیں ہیں. چلیے، اور کوئی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس کے میں نے کوئی اس کا پرغور ہی نہیں کرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو سجدہ. جی سر مطلب سوشل اس میں تو بہت سارے ایسے مطلب گزری ہیں باتیں، لیکن کچھ کوسچنز بھی تھے اس بارے میں، لیکن اپنے مطلب لیول پہ، پرسنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو میرے سامنے تو میرے بچوں کی جو اگزامپل ہے وہ ہے ایسی کہ مطلب اگر ہم ان کو کوئی چیز مجھے سکھانی ہے تو میں ان کو سختی سے یا ہارشنس سے نہیں سکھا سکتی. مطلب وہ اس پہ مزید ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ مزید اس سے جو ہے ان کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. ہاں وہ ریئلائز بھی کریں اس بات کو کہ ہاں مدر جو ہے موم صحیح بھی کہہ رہی ہیں، لیکن ان میں ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے ہارشنس سے. وہی بات اگر میں ان کو مطلب تھوڑا سافٹنس سے اور اپنی اسپیشلی اپنی ٹون جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے دوسرے کو میسج کنوے کرنے کے لیے. تو اگر وہی ٹون میری جو ہے وہ تھوڑی لینینٹ ہے یا تھوڑی سافٹ ہے تو وہ سمجھتے بھی ہیں بات کو اور ریئلائز بھی جلدی کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم کسی بھی ہارش بیہیویئر سے کسی کو کریکٹ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو بی مطلب سافٹ، اور اس کو جو ہے اسٹریٹجیکلی چلنا پڑتا ہے. لیکن سر سوشل میں میرا ایک کوسچن یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ سم ٹائم یہ اگلے بندے کے ظرف پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی اچھائی کو اچھائی کے طور پہ لیتا ہے یا نہیں. کیونکہ موسٹلی لوگ دوسروں کو مطلب ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ خود ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو لازمی ہے کہ اگلا بھی ہمیں اچھا ہی دے گا. لیکن موسٹلی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے بیہیویئر کو وہ سم ٹائم نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ شاید اس پرسن کی کوئی اپنی ویکنیس ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ اچھا ہے یا کیا. تو اس لیے سم ٹائم پتہ نہیں، یہ تھوڑا وہ کانٹراڈکٹ بھی کرتی ہے یہ چیز کہ ہمارا اچھا بیہیویئر ہمیشہ دوسرے کو کریکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ نیچر نہیں بدلتی بندے کی. پتہ نہیں سر، یہ مجھے لگتا ہے ایسا. جی، ایک بات آپ کا ڈاؤٹ وہ ٹھیک بڑا پسند آیا مجھے. وہ جی یہ سر. کہ سامنے والے کا نیچر کیا ہے، وہ آپ کے نیک سلوک کو آپ کی کمزوری سمجھتا ہے یا اچھی عادت سمجھتا ہے، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. یہاں پر ہماری نیت اس کو خوش کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اپنی انا کو مارنا. چاہے سامنے والا ہماری کمزوری سمجھے یا خوش اخلاقی سمجھے، اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کا یہ حکم ہے کہ انا کو مارو. انا کو، اپنی یہ انانیت جو ہوتی ہے وہ فرعون میں بھی تھی، وہ ابلیس میں بھی تھی. اور انانیت جب بیچ میں آ جاتی ہے تو اس وقت پھر اچھائی ختم ہو جاتی ہے. اچھائی میں آپ کو سائیکالوجیکل بتایا تھا کہ ہیومن برین اسپیشل برین ہے، اور ہر برین کے کئی حصے ہوتے ہیں. برین وہ جو ہے وزڈم کی جگہ ہے. اس میں سب سے پہلے جب آپ کے دل میں کوئی فیلنگ آتی ہے تو فوراً برین آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے. کسی کی بری بات پہ فوری غصہ آ جاتا ہے، اچھی بات پہ ہنسی آ جاتی ہے. وہ برین کے اوپر ایک جگہ اثر ہوتا ہے. لیکن کوئی جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، وہ امیڈیٹ ریسپانس دیتا ہے، برائی کا برائی سے، اچھائی کا اچھائی سے. لیکن ہیومن برین میں کئی طبقے ہیں، اس میں ایک وہ میموری چپس بھی ہے. اللہ محفوظ رکھے، جب وہ میموری چپس کبھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ
کیا ہے وہ کون سی بیماری ہے بھول جاتے ہیں نا، الزائمرز سر. ہاں الزائمر ہو جاتا ہے، اس کا سب بھول جاتا ہے، تو اس کا وہ میموری میں چیزیں رہتی ہیں. ایسے کسی کا برا سلوک ہے تو برسوں یاد رہتا ہے، پھر اسی کی وجہ سے ہم اس سے دور بھی ہوتے جاتے ہیں اور اس کے خلاف بھی ہوتے جاتے ہیں. تو لیکن ایک وزڈم یا ڈسیشن میکنگ بھی ذہن میں ہے. شیل آئی ریسپانس ان دس وے اور اینی ادر وے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مومنین کی ایسی تربیت فرمائی کہ جس کے اندر وہ پارٹ کو یوز کرنا ہے جو مڈل آف دا برین میں ہے. پہلے ایک فوری اثر ذہن پہ ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن بھی فوری ہو سکتا ہے، لیکن مڈل جو پورشن ہے، وزڈم جہاں پر ہوتی ہے، تھنکنگ جہاں پر ہوتی ہے، لک بیفور یو لیپ والا جو معاملہ ہے، اگر وہاں پر وہ غور و خوض کرے تو وہاں پھر ڈسیشن جو لے گا، دس از اونلی ہیومن برین، صرف انسانوں کا برین ہی ہے جو ڈسیشن لے گا کہ اس کو وقتی طور پہ ٹال دو، خاموش ہو جاؤ اور وہ غصے کو کنٹرول کر لو، لیٹ اٹ ٹیک سم ٹائم، پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے. ابھی آپ اپنے بچوں کی بھی کا بھی ذکر کریں، دنیا میں یہی ہوتا ہے، بچے کوئی خراب حرکت کریں یا پھر نافرمانی کریں یا جھوٹ بولتے ہوں یا کچھ ہوں تو امیڈیٹ ایکشن جو ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر غصہ ان پہ آتا ہے. کبھی آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، لیکن وہ ڈسیشن میکنگ، لیٹ اس ٹالریٹ فار دا ٹائم اینڈ دین تھنک اوور اٹ. تو اس کے بعد آپ کا ذہن خود پلاننگ کرتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے یہ بچہ ایسا کام کیا. اب اس کی تربیت کے لیے پھر آپ پیسفلی وہ ڈسیشن لے کے وہ چیزوں کو دور کرتے ہیں. ایسے بس یہی چیز ہے جو میں آپ کو ٹاپک دیا تھا، whether Islam was spread by sword or by character. It's a very old question. ہر زمانے میں آج بھی غیر مسلم جتنے بھی ہیں، کفار ہیں، ہندو ہیں، ان کے ذہن میں یہی سوال ہے، اور اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا یا کردار کی وجہ سے. تو تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا، تلوار تو صرف ان کے لیے نکلی جو اسلام کے خلاف لڑنے آئے یا اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار، صرف انہی کے لیے تیار ہوئی تلوار نکلی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وقت غزے اس پہ جاتے، آپ جنگ پہ بھیجتے تو اس وقت آپ ان کو ہدایت دیتے کوئی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، پھل والے درخت سایہ دار درختوں کو نہ کاٹا جائے، کوئی راہب اپنی جگہ پہ عبادت کر رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اگرچہ کہ وہ مومن نہیں ہے. بلکہ صرف آپ پڑھ چکے ہیں کئی صورتوں میں، اب تک آپ 18ویں پارے میں آ گئے، جتنے مکی صورتیں ہیں ایسے ہی ان کی تربیت کی گئی. لیکن بعد میں مدنی زندگی میں جب ایک طاقت آ گئی تو صرف لڑنے والوں کے ساتھ ہی لڑا گیا، باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ وہی جو اس آیت میں 96 میں ہے اور حمیم سجدہ کی 34 میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری اسی بات پہ تھی کہ ہمیشہ برائی کرنے والے کا آپ اچھائی سے جواب دیں. قرآن بہت سی حدیثیں جس سے آپ واقف ہیں، وہ قصے، وہ یہودی عورت کا یا جو کچرا پھینکتی تھی، ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو یہ سب کے لیے، آپ کے لیے تو تھی ہی یہ باتیں، لیکن آپ کے علاوہ آپ کو جو حکمت دی گئی تھی وہ ہم کو بھی سکھائی دے رہی ہے کہ ویٹ اس کے لیے غصے کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیبیں بھی بتائی کہ غصہ نیچرل ہے، آتا ہے کسی کو بھی، لیکن میں بتائیں اٹس ناٹ اے ایزی جاب، اس کے لیے بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بڑا
اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، جیسے آپ کی گاڑی میں بریک ہوتا ہے، یعنی اگر واقعی آپ اس کو یوز نہیں کرے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ویسی وہ بریک کا استعمال اپنے ڈسیشن پہ، سو وہاں پر پیس بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھ جاؤ، اور اگر وضو کر لیں ٹھنڈے پانی سے تو غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے ہے، اور پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تھوڑا سا ٹائم اگر ذہن کو دیا جائے تو اس کے بعد وہ ڈیسیشن لے گا. اور سامنے والا کیا سمجھے گا، دیٹس ناٹ مائی ویو، اور میرا وہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والے کے لیے میں کر رہا ہوں. دس از دا آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کردار بتا رہے ہیں کہ جو تم کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور پھر سورہ حمیم سجدہ کی جو بھی آیت آپ پڑھے تو اس کا نتیجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کر کے دیکھ لو، وہ دشمن بھی آج نہیں کل کبھی نہ کبھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا، بہی خواہ بن جائے گا. Because you are controlling the part of the brain that is called wisdom or decision making جو ذہن میں دماغ میں ہوتی ہے، اس کو یوز کرنا، ویٹ کرنا، اور کئی چیزیں یہ ریاض کرنا جیسے کہتے ہیں، پریکٹس کرنا کہتے ہیں، اس کو اپلائی کرنے کے لیے بہت تربیت اس کی ضروری ہے. اپنی آپ تربیت، ذہن کی تربیت، اور پھر کس طرح سے ری ایکٹ کرنا ہے. اس کے آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجیے، سیرت صحابہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اور پھر ائمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں بھی یہی ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی فکر نہیں کی کہ وہ کمزوری سمجھ رہا ہے یا آپ کو طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے ہیں. فیملیز میں بھی یہی ہوتا ہے، جب آنا آ جاتی ہے تو قریب ترین رشتوں میں ایسی دراڑ پڑتے جاتی ہے کہ پھر برسوں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے. یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ ایسے واقعات پہ غور کریں کہ جس سے آپ کے معلوم ہو کہ کوئی کسی نے اپنے مخالف کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، پھر ان کے درمیان اس ترکیب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی بات پہ اس کا کیا اثر ہوا، اینڈ ہاؤ دے بیکیم کلوز فرینڈ، ڈفرینسز کیسے ختم ہو گئے، اس کو پونڈر کرنے کے لیے کہا تھا. لیکن ایک ہمارا سائدہ دونوں نے کچھ کیا، باقی لوگ آئندہ کے لیے بھی. دس از ویری امپورٹینٹ. یہ انسان میں خاص طور سے مومن کے لیے یہ ہتھیار دیا گیا. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ ٹاپک جو میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ واز اسلام اسپریڈ تھرو سورڈ اور بائی کیریکٹر. جی سر، یہ بہت زیادہ مطلب ایک ویل نون ایک قسم کی ڈسکشن ہے، ایک پوری دنیا debate میں، ہے، پوری پوری کی دنیا پوری. تاریخ میں جی بھی. لیکن جی سر، اس کو صحیح جواب سمجھنا. ٹھیک ہے، صحیح. اور کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو. سر ایک بات یہ بھی تو ہے کہ اس میں تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھائی سے اس کا اس کو بدلو، لیکن ایک طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ ریٹیلیٹ نہیں کر، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، آپ نے خاموشی کر لی، آپ اپنے نارمل بیہیویئر پہ رہے، آپ نے کوئی ناراضگی کا بھی اظہار نہیں کیا. تو سر وہ بھی تو ایک طریقہ ہے، یا یہ کہ یعنی ہم اس وقت یہ ڈسکس کریں کہ ہمیں اس کے بدلے کچھ اچھا ہی کرنا ہے، یا یہ بھی ایک اچھائی میں آ جائے گا کہ ہم خاموش ہو گئے، ہم نے کوئی ان کے برائی کا جواب نہیں دیا، یا ہم نے اس کو برنگ اپ ہی نہیں کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ برا کیا، اور جسٹ نارمل بیہیویئر ہے. تو اوور دا ایئرز یا تھوڑے ٹائم میں پھر انہوں نے وہ بھی تو پھر انسان ریئلائز کرے گا نا کہ میں نے شاید کچھ غلط کیا تھا ان کے ساتھ. سر ایسا تو ہوا ہے، آپ نے کہا پرسنل ایکسپیرینس نہیں شیئر کرو، بٹ
لائک ہمارے یعنی میرا تو یہی ایکسپیرینس ہوا کہ خاموشی کر لی، کچھ نہیں کہا، کسی سے بھی کچھ نہیں کہا، تو پھر لیے کہ خود بخود ہی وہ سامنے والے نے ریئلائز کیا اور جسٹ نارمل، اور وہی ہے کہ آج سیم ہماری بانڈنگ چل رہی ہے. تو یا یہ کہ کچھ اس کے بدلے ہمیں کچھ اس کے ساتھ اچھائی کرنا ہے. نہیں، اب تھوڑا سا بات کو کی گہرائی کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم بیہیویئر. خاموش ہو گئے پھر اس کے بعد دیٹ از آلسو اے ٹرک. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر سمجھیے کہ کوئی ہے جو آپ کا سخت مخالف ہے اور پھر اس سے آپ کی انبن ہے یا وہ آپ کا دشمن ہے یا پھر اسلام کے خلاف ہے، کوئی ایسی بات ہے، لیکن وہ اچھائی کا ایک وقت ہوتا ہے، یعنی ایک کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی اور ہیلپ نہیں کرتا یا کوئی اور سے توقع نہیں ہوتی، مایوسی ہو جاتی ہے. ایسے وقت پہ آپ اپنی انا کو بھلا کے، اس کی دشمنی کو بھلا کے اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں، اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ شخص اس وقت متاثر ہوتا ہے، ارے میں نے تو اس کے ساتھ ایسے ایسے کیا، یہ جو ہے میری اس مصیبت کے وقت اس ایسی صورت میں وہ میرے کام آیا. تو ایک ایسے موقع کی تلاش جہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی گالیاں دیے چلے جا رہا اور ہم اس کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے اچھا سلوک کا ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کبھی کہ اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی اس کی ایمرجنسی ہوتی ہے، کہیں اور سے ہیلپ نہیں مل سکتی، لیکن ایسے وقت پہ، اس کے آڑے وقت پہ کوئی اور اگر اس کا کام نہیں آتا ہے آپ کر دیں، تو اس وقت آپ دیکھیے کہ اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. وہاں پر آنا یا پھر یہ اس کی کمزوری سمجھنا، یہ کوئی امیڈیٹ ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ اس نے برائی کیا فوری اس کے گھر پہ تھوڑا کھانا بھیج دیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. کوئی ایسا موقع ہے وہاں پر انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں کیوں اس کے ساتھ یہ اچھائی کروں، اس کو یہ نیڈ کو میں کیوں پورا کروں. اس کو اس وقت آپ انجان مارتے ہیں، وہ آنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے ہیومن آپ اگر اس چیز کو بھلا کے ایسے وقت پہ اس کی مدد کر دیتے ہیں یا اس کے کام آ جاتے ہیں یا اپنی دشمنی کو بھلا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک خود بخود چینج آئے گا. ایسی مثالیں آپ کو سوچنے سے سمجھ میں آئے گی کہ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو ایمرجنسی ہو گئی، ایسے وقت میں اگر آپ اپنی انا پہ رہیں گے، مرنے دو، اس کو کیا کرنے کا ہے، جو انہیں ہمارے ساتھ کون سا اچھا تھا، رشتے داروں میں، دوستوں میں، جو بھی ہے. لیکن ایسے وقت پہ اگر آپ اس کی تیمارداری کر دیتے ہیں یا اس کی کوئی مدد کر دیتے ہیں یا اس کو ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں یا وہاں پر اس کو تھوڑا وزٹ کر لیتے ہیں، کیئر کر لیتے ہیں، تو اس وقت وہ بڑا نادم ہوگا. وہ ایسا وقت ہے وہاں اس کا دل پھرتا ہے. تو یہ ایسا ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی برا سلوک کیا جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی انسانی نہیں، یہ تو فرشتوں والی بات ہو جائے گی. ہم سب انسان ہیں اور انسان میں جذبات بھی ہوتے ہیں اور جذبات کا اظہار فوری بھی ہوتا ہے. لیکن اس دشمنی کو اللہ کی خاطر بھلا دینا، ایسے کئی احادیث ہیں کہ اللہ کی خاطر جو دوستی کرتا ہے، اللہ کی خاطر جو دشمنی کرتا ہے، وہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک جو جذبہ ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے. اور ایسے ہی سارے ہوئے کہ فوری انہیں صحابہ کے ساتھ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برائی کیے جا رہا ہے لیکن آپ اس کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی اچھائی کر رہے ہیں. دیٹ واز ناٹ دا وے. یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی ہے.
کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو بھی شخص ہے یا کوئی بھی دوست ہے یا خاندانی ہے، اس کے اندر جو آپ سے بغض یا دشمنی یا نفرت ہے، اس کے برے وقت میں آپ کام آ جائیں اور اس وقت اس کی کوئی ایسی ہیلپ کر دیں جس کی وہ آپ سے یا میرے سے توقع نہیں رکھ رہا ہے، وہ تو مجھے دشمن سمجھتا ہے. لیکن وہ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کو متاثر کرتا ہے کہ وہ کس طرح وہ سلوک کیا اور ہمارا سلوک اس کی تکلیف کے وقت یا خوشی کے وقت کوئی بھی چیز میں ہے نا. خوشی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے دعوت ہے ان کو آپ کو خوشی میں بلاتے نہیں ہیں، وہاں پر آپ بغیر بلائے کے چلے جائیں یا کچھ ایسا. بہرحال سم تھنگ انسان فرشتہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گر سکھا دیا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کے؟ جی سر، مطلب یہ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اگر وہ ضرورت میں ہے تو آپ اپنی دشمنی کو یا اپنی ناراضگی کو پرے رکھ کے جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس وقت اس کے دل پہ زیادہ اثر کرے گا. جیسے کہتے ہیں کہ جب انسان کا دل نرم ہو، وہ سننے کے لیے تیار ہو، تب تبلیغ تھوڑی سی کرنی چاہیے. ٹریننگ ہے تو اسی طرح وہ وقت صحیح ہے کہ آپ اس وقت اس کا دل نرم کرنے کے لیے وہ ٹائم زیادہ بالکل صحیح ہے کہ جب اسے آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے اپنی دشمنی یا ناراضگی اسائڈ کر دی. جی سر. ویری گڈ. تو میں آپ سے پوچھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا دیکھا کہ خاندانوں میں دشمنی تھی یا پھر کسی رشتوں میں دراڑ تھی اور کسی ایسے برتاؤ کی وجہ سے پھر ایوری تھنگ دے فارگاٹ اینڈ جو بھی مخالف تھا کوئی ایسے واقعے کے بعد وہ ولی حمیم بن گیا؟ ایسا کوئی واقعہ شیئر کرنے کے لیے کہا تھا، بٹ بہت سے لوگ اس کو وہاں تک پہنچے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب بھی اگر کر سکتے ہیں اوکے. سر بس یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پریکٹس ہمیں ہے اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے کہ بہت سے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں اسپاؤزز کے ساتھ یا بچے ہیں یا ان سے تعلق وابستہ، جیسے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بہویں ہیں یا پھر آپ کے بہن بھائی ہیں. سر بڑا ہو جاتا ہے ڈفرینسز، بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر یہی کوشش کرنی چاہیے کہ دل بڑا کر کے آپ ان کو اگنور کریں کہ رشتوں کو سنبھالیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، وہ رحم کرنے والے ہیں، جب وہ ہمارے گناہ دن میں ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، جب وہ ہمیں معاف کرتے ہیں تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس سے بدلہ لینے کی یا اس کرنے کی. سر تو یہ ہمیں پریکٹس اپنے گھر سے پہلے شروع کرنی چاہیے. بالکل، ہم کوئی ایسے دینی کام تو کر رہے نہیں، وہ دین کے پھیلانے والوں میں بھی نہیں ہے، مبلغین میں بھی نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ اپنا کام کرنے والوں میں ہیں. آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ یہ گھروں میں جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے، وہی جو قریبی رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے یا پھر اس کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے اور یا پھر اس کو بیماری آتی ہے، تو عام طور پہ جب دشمنی ہوتی ہے تو وہاں پر جانا بھی پسند نہیں کرتے لوگ، اور پھر دوبارہ وہ اچھا ہوا مر گیا، اللہ خلال. بہرحال ایسے موقع پہ آپ اپنی دشمنی، اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں اس کو پرے رکھ کے وہاں پہنچ جائیں گے. کچھ ایسا بہرحال اٹ کین ناٹ بی ڈسکرائب. میں جب ساری چیزیں ہوں اس کو تفصیل سے بیان کرتے بیٹھے تو ہفتوں لگ جائیں گے، لیکن تھوڑا سا سیرت کا مطالعہ جو صحابہ کا اور پھر ایسے تمام لوگوں کا جو واقع میں کردار رکھتے تھے، ان کا دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اسلام ان کے بیہیویئر کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل عظیم، بہترین اور ایک نمائندہ کردار رکھنے والے کا خطاب عطا فرمایا کہ آپ کا کردار ایسا تھا
کہ دشمن تو بہت تھے، خاندان میں بھی تھے، ابو لہب بھی تھا اور بہت سے اور بھی لوگ تھے، اور وہ انتہائی خراب سلوک بھی کرتے تھے. سورہ لہب میں آپ پڑھتے ہیں ابو لہب اور آپ کی حقیقی آنٹی ابو لہب کی بیوی اور ایسے بہت سے لوگ تھے، مغیرہ وغیرہ، جو کعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اجڑی لا کے ڈال دیے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اس کو وہ بھی بعد میں یا تو آخر تک ویسے ہی رہے، کوئی ضروری نہیں ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے وہ اس کو بھلا کے پھر قریب ہو جائے گا، جس کو ہدایت نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے وعدہ ہے کہ اگر برائی کو بھلائی سے برائی کا جواب دیا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانی دشمن بھی ہے تو وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. یا یہ اور غور سے ایک بار میں آپ کو ریفرنس دیا ہوں، سورہ نمبر 41 پارہ 24 اور اس کی آیت نمبر 34 اس کو ایک بار غور سے پڑھ کے دیکھیے. اور یہ سورہ المومنین کا آیت نمبر 96 پڑھ کے دیکھیے. یہ تو آپ کو کردار سازی میں یا پھر ایک مومن کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے یہ سمجھ میں آئے گا. اور یہ ایسے اوور نائٹ کوئی چیز آنے والی نہیں ہے، اوور نائٹ نہیں. اٹ نیڈس تربیت، نفس کی تربیت کرنا پڑتی ہے. بعض چیزیں خود اپنے آپ پہ گراں گزرتی ہیں، اس کو کرنا طبیعت نہیں چاہتی، اس طرف راغب نہیں ہوتے، وہ محض انا کی وجہ سے. لیکن اللہ کی خوشنودی اگر ہو تو انا کو ختم کر کے ہم اگر اس کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو اٹ از کالڈ تربیت نفس. بہت طریقوں سے تربیت نفس ہونی چاہیے. ایسی خواہشیں ہوتی ہیں دنیا میں، ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہی جو صبر، اس سے پہلے 1000 بار سمجھا صبر کیا ہے. آپ وہ خواہش ہے لیکن اس کو محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کو یہ منظور، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو وہ بھی صبر ہے. نفس کی خواہشوں پہ عمل نہیں کرنا بھی صبر ہے. It's a very big topic and we can spend as much time. لیکن مجھے شیئر کرنے والے بھی چاہیے، کچھ اپنے طور پہ غور کرنے والے. ساری چیزیں میں ہی بتانا ضروری نہیں ہے. کچھ اپنے ماحول میں کہیں آپ نے دیکھا کوئی ایسے کردار کا مظاہرہ کیا تو کس طرح وہ جو گیپ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ میں آپ کو دعوت فکر دیا تھا. لیکن اب اس میں اور تھوڑا ٹائم لے سکتے ہیں، لوگ سوچ سکتے ہیں، پھر کبھی بتا بھی سکتے ہیں یا جیسا موقع ہوگا. اوکے، تو ہم اس کے پاس آج کل تو ایسا کچھ دکھتا نہیں ہے، دور دور تک مشکل ہے ایسا کوئی مثال نکالنا کہ خاندانی دشمنیاں ختم ہو گئیں صرف اللہ سے ڈر کے یا اللہ کی محبت میں. چلتی رہتی ہیں. نہیں، ایسا پورا تم جو ہے آج کی دنیا میں کسی ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن آج بھی ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نفس کو، انا کو مارتے ہیں اور پھر کسی اپنے جو خلاف آدمی ہے اس کے ساتھ بھلائی بھی کرتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے. چلیے، ایسا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. چلیے، اب اس کے بعد ہم دوسری آیت کی طرف چلے جائیں گے. آپ اور مزید اس پہ غور کر لیجئے. 2 اور آیتیں کریں گے تو یہ ہمارا گروپ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے 3 آیتوں کا گروپ ہے. چلیے، یہ آیت اس سے کنیکٹڈ ہے. ابھی خمیرہ نے کہا کہ یا ودود کا میں ورد کرتی ہوں. یا ودود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ہے. بندہ اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتا. یہ بھی بات کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں. اس سے ہزاروں گنا. ایک جو دنیا کی محبت ہے اس میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کو ممتا کہتے ہیں.
ماں کی محبت اپنی اولاد سے، ویسی محبت کہیں بھی کسی جگہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی، کسی سے نہیں ہو سکتی، تو صرف ممتا ہی ہے، وہ ماں کی محبت ہے اپنی اولاد سے۔ تو وہ ممتا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بیس بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ 70 ماؤں کی محبت، 70 گنا ممتا سے 70 گنا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیٹ از دا بیس۔ وہ ممتا کو 70 سے ملٹیپلائی کر کے نہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ۔ اور دنیا میں جتنی محبت ہے دنیا والوں سے، کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو اس محبت کو کمپیئر کر سکتے، کسی سے بھی ہو۔ ایون باپ کی محبت بھی ویسی نہیں ہوتی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام رحم رکھا ہے، جہاں انسان بنتا ہے، اور پھر اس کا نام ممتا رکھا ہے، وہ ماں کی جو محبت ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ نے بیس بتایا، محبت کا بیس بتایا کہ ممتا ہے، اور وہ 70 ماؤں کی ممتا رکھتا ہے۔ 70 ممتا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، لیکن بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ 70 ماؤں کی ممتا سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ یہ 70 کوئی ایگزیکٹ فیگر نہیں ہے، 70 ماؤں کو جمع کرا، ان کی ممتا کو نکالا، اتنی ممتا اللہ میں ہے، بلکہ یہ تو ایک سمجھانے والی بات ہے، ایگزامپل کے طور پہ ہے، کئی گنا زیادہ۔ تو اسی طرح سے یہاں پر الودود اسی میں ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اس سچویشن سے باہر بہت سے قول ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اس آیت میں بلکہ اور بھی سوروں میں یہ دعا سکھائی، اور یہ دعا میں سمجھتا ہوں اٹ از دا بیسٹ دعا۔ یہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے اور اس کے شیطان کے وسوسوں سے، وہ جو بھی ہوتا ہے ساری چیزیں شیطان کے وسوسے، انہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ توڑو، یہ رشتہ، یہ ختم کرو، یہ چیز انا ہے بیچ میں، وہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وظیفہ سکھایا، اینڈ دس از دا تھنگ، ایون نمازوں سے پہلے، ایون کسی عبادت سے پہلے، کسی معاملے سے پہلے، ہے نا، کسی بیہیویئر سے پہلے، یہ 2 دعائیں جو آیت نمبر 97 98 میں ہیں، یہ ہم کو یاد رہنی چاہیے، اور اس کا ورد ہمیشہ، اس کے ہٹ کے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ کہلاتا ہے، لیکن دعا کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا، یہ اللہ سے جب یہ دعا مانگو گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اور یہ قول، یہ دعا کرنے کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے تمام چھوٹی سی 2 دعائیں ہیں، چھوٹی سی 2 دعائیں، اور یہ ہر مومن اور مومنہ کو یاد رکھنی چاہیے۔ دس از دا کی to control our emotions, to control our emotions۔ یہ پھر ہمارے جو جذبات کا تالا ہے جو دلوں پہ پڑا ہوا رہتا ہے، اس کو کھولنے کے لیے کنجی اللہ نے خود بتائی۔ وہ کیا ہے؟ کم آن ڈو اٹ۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت جلدی آپ کریں گے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ دعا جو اللہ نے سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی شاید، لیکن آپ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، تعوذ کرتے تھے شیطان کے وسوسوں سے، حالانکہ آپ کے قریب بھی وہ آ نہیں سکتا تھا۔ انبیاء کے قریب بھی آیا ہے کبھی نہ کبھی، تھوڑی دیر کے لیے ان کے نفس کے اوپر قابو پایا، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن فوری جو ہے اس وقت ان کی تربیت ہوئی،
اور اسی وقت روکا گیا جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، بیٹے کو بلایا، وہ نہیں آیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، تو اور پھر جب ڈوب گیا تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ ان ابنی، میرا بیٹا، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میری اولاد کو بھی آپ اچھا رکھیں گے. تو اس وقت کیسی ڈانٹ پڑی تھی. آپ یہ سورہ اس میں یونس میں بھی پڑھے ہیں اور بہت سی صورتوں میں جہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ ڈانٹ پڑی تھی کہ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے سے وہ بات مت پوچھو جس کا تم کوئی نہیں. اور وہ جو ہمارا حکم کی یا تمہاری بات نہیں مانتا، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. خالی خون کے رشتے سے نہیں ہوتے بلکہ تعلیم و تربیت کا بھی اثر ہونا چاہیے. سو دس ٹو چھوٹی چھوٹی ورسیں ہیں، بٹ this is the key that Allah subhanahu wa ta'ala has given to solve the problem which is mentioned in verse number 96. 96 میں جو ہم کو تربیت دی گئی کہ کس طرح سے نفس کو، انا کو کنٹرول کرنے کا ایک پرسکرپشن ہے، ایک نسخہ ہے. وہ نسخے کے لیے وہ کون سی دعا ہے جس کو ہم اگر پڑھتے رہیں، مانتے رہیں، تو یقیناً ہم اس چیز پہ کنٹرول کریں گے. سمپل دعا ہے، معنی بھی آسان ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. دونوں آیتیں چھوٹی چھوٹی دعا، اور پھر اس میں کوئی مشکل ورڈ بھی نہیں ہے، اور اس کے معنی بھی سب کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. یس کم آن، ہو وانٹس ٹو ٹیک اٹ کوئک؟ جلدی ہے، تم لوگ خراب وقت کرتے ہو، کوئی بھی شروع ہو جائے جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین. یہ پچھلی آیت سے اس کا بالکل تعلق ہے نا، جہاں پر ایک گر سکھایا گیا، اور وہ گر پہ عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ یہ جو سب سے بڑا دشمن انسان کا ہے، یہ انسان کو اندر نگیٹو فیلنگز، غصہ، نفرت، انا، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں وہی پیدا کرتا ہے. دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہاں سے سیدھا دماغ کو میسج دیتا ہے، دماغ میں اس کے اثر سے ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. لیکن جو واقع میں اللہ پہ بلیو رکھتا ہے، اس دعا کو پڑھتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے وسوسے کا اندیشہ ختم ہو جائے. وہ کرتا بھی ہے وسوسہ تو اس کا جو امیڈیٹ ایفیکٹ ہوگا اس سے انسان محفوظ رہے گا. اس کا وہ ڈیسیشن میکنگ وزڈم وہاں پر کام آئے گی، اس میں صبر آئے گا، تحمل آئے گا، اور پھر بات کو یا اپنے ری ایکشن کو وہ سوچ سمجھ کے کرے گا. جو مسئلہ کہہ رہا ہوں اس کو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو پریکٹس ہوتی ہے، ہر چیز کی تربیت ہوتی ہے. جیسے آپ میں سے سارے کچھ نہ کچھ کرے ہوں گے، کوئی نہ کوئی فیلڈ میں ماہر ہوں گے، تو اس کے لیے کافی تربیت کے بعد ہی آپ اس فیلڈ میں کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کچھ اور ہوں گے. تو دے ہیو گین دا ٹریننگ، ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بھی ہم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، پہلے اس کے اوپر کنٹرول کرو، اور اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے خالق کی کا گائیڈنس، خالق کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اور اس دشمن سے پناہ مانگنا ہے. اس دشمن کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ دعا اللہ صبح وہ قل، یہ کس کے کہنے والے کون ہیں اور کون؟ چلو ممتاز. یہ وقل انشائیہ امریہ ہے. خل پہ ہم سلیش لگائیں گے. یہ عطف یا ربط دونوں بھی ہو سکتا. خل امر ہے یہ، اور یہ
جس میں فعل اور فاعل ہے، فاعل اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ربی ربی انشائیہ دعائیہ ہے یہ. اوزو یہ اوزو میں فعل فاعل ہے اور یہ مضارع متکلم ہے. بس ویری گڈ. بی کا اوزو کا معنی کیا؟ اوزو میں پناہ چاہتا ہوں. پناہ کیا ہے؟ پناہ اللہ شیطان سے پناہ چاہتا ہوں. ربی اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان کے من پناہ کیا ہمزات ہے؟ خیر. پناہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے وہ تو. اچھا پناہ ہے کیا؟ محفوظ، حفاظت. حفاظت یا پھر آپ حفاظت. کے حکم کے مطابق میں جی کام کروں، لیکن بیچ میں ایک طاقت ہے، وہ دشمن ہے جس کو قرآن میں سینکڑوں بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ وہ کیا ہے، عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے بہت جگہ. اور اس کا مین مشن یہی ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا یا پھر ان کے دل میں برائیاں ڈالنا، ان کو وسوسے کرنا، شرک میں مبتلا کرنا. یہی اس کی خوبی ہے. لیکن اللہ نے بھی اس کو وارن کر دیا تھا کہ میرے جو مخصوص بندے ہیں تیری وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکی. اور خود اس نے بھی اقرار کیا تھا کہ میں آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دائیں بائیں ان کو ورغلاتا رہوں گا، ان کے پاس جاؤں گا، آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا. لیکن میری پہنچ آپ کے خاص بندے، پرخلوص بندے جو میرے وسوسے میں نہیں آتے، ان کے اوپر ان تک میری پہنچ نہیں ہو سکی. اس نے اقرار بھی کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جب وہ مانگا تھا مجھے قیامت تک موقع دیجئے، تو اس بار اللہ نے موقع دیا. تو پھر اس نے اپنا ارادہ، اپنا پلان بتا دیا کہ اب میں کیا کروں گا قیامت تک. تو اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے ہم سب کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی کام سے پہلے، کوئی بھی غصے کی حالت میں، کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اگر ہم تسمیہ سے پہلے تعوذ پڑھ لیتے ہیں، یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو، یا یہ دعا جو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی اور آپ کے تھرو ہم کو بھی سکھائی گئی، ربی اعوذ بک، ہے نا. بہت اچھا آپ نے ترجمہ کرا اور بہت اچھی گرامر بھی کر رہی ہو، ماشاء اللہ. کا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. آپ من حمزات الشیاطین، من جار مجرور ہے یہ، اور حمزات الشیاطین یہ مضاف مضافل ہے، مرکب اضافی ہے. یہ حمزات کیا ہے؟ حمزات وسوسے، شیطانی وسوسے. حمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے. یہ شیطانی وسوسے سے زیادہ برائی کا راستہ ہے نا، برائی کی طرف اکسانا یا برائی کی طرف راغب کرنا، ہے نا، برائی کی طرف راغب کرنا. تو اس کا کام یہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں. انبیاء اللہ کے حکم سے بھلائی کی دعوت، توحید کی دعوت، ہے نا، اچھے کاموں کی دعوت. اور نفوس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمایا تو وہی سورہ الاعراف کی ہے کہ الست ربی وہاں بھی کر دیا. پھر سورہ شمس میں بھی بتا دیا کہ 120 دن میں جب ماں کے پیٹ میں وہ بچے کی تخلیق ہو جاتی ہے، اس میں جان نہیں ہوتی، جب اس میں نفس پھونکی جاتی ہے تو الہمہا فجورہا و تقواہا، اس نفس کو الہام کیا جاتا ہے. اس وقت کی بات کسی کو یاد نہیں ہے. وہ ایسا وقت ہے کہ وہ ہم کہاں ہیں، رحم وہ کسی کو یاد نہیں ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں رہتا. لیکن اس کو تازہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے رہے. آخری نبی آئے، اللہ نے اپنا کلام ریکارڈ کر دیا، اور اسی سے ہم اپنی
اس کو یاد دلایا کہ ہم جب تمہارے جسم میں روح پھونک رہے تھے، نفس تمہارے جسم کو عطا کر رہے تھے، اس وقت تک تو ہم 120 دن میں ڈیڈ باڈی ہوتے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہوتی، صرف اعضاء ہمارے بڑھتے رہتے ہیں، پورے بنتے ہیں۔ گوشت کو سورہ حج میں پڑھے، سورہ مومنون میں، تخلیق کے مدارج ان دا مدرس ہوں۔ وہ جب نفس پھونکی جاتی ہے تو اس کو الہام کرنا، ڈیوائن وسپرنگ، کہ کسی کو یاد نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ کو بھی یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیچر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جب نفس کو پھونکا جا رہا تھا جسم کے اندر، اسی کو زندگی کہتے ہیں، اس نفس کو الہام کر دیا گیا تھا۔ کیا الہمہا فجورہا و تقوی، فجور کیا ہے، برائی کیا ہے، اور تقوی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ اس کو آج کوئی بھی یہ نہیں بولے گا دنیا میں دھوکہ دینا بہت اچھی بات ہے، یا پھر اب اس کو رنگ بدل دیں گے، اب شیپ بدل دیں گے۔ جیسے کل وہ آل عمران کے آیتوں میں پڑھ رہے تھے کہ یہودیوں نے تلمود میں بنا لیا کہ امیوں کا مال کھانا، ان کو تکلیف دینا، ان کے غلطی کے پہ بھی بنی اسرائیل کو فضیلت دینا، ان کے مطابق فیصلے کرنا، بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ امیوں پہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کا مال کھا سکتے ہیں، ان کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو یہ بعد میں انہوں نے بنا لیا، ایسی کوئی شریعت اللہ نے نہیں سکھائی، بلکہ یہ بات کی بات ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا، ہر ایک چاہے کوئی مذہب کا ماننے والا، برائی سمجھ میں آتی ہے، لیکن شیطان اتنا خوشنما بنا دیتا ہے، ایسے جیسے کوئی پوائزن ہو، کوئی زہر ہو، اور اس کو بڑا خوشنما ڈش بنا دیے تو انسان اس ڈش کو دیکھ کے خوش ہو کے کھا لے گا، یہ بڑی اچھی ڈش ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے جب نفس کو جسم میں پھونکا تو اس کو الہام کر دیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک فجور ہے، ایک تقوی ہے۔ اس کے اندر یہ انسٹنکٹ کہتے ہیں، جبلت کہتے ہیں، یہ نیچر کہتے ہیں، یہ ہر انسان میں۔ اسی لیے آج جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ شیطان اتنا مضبوط گھر بنا لیا ہے کہ اب وہ فرق نہیں۔ اب ہندوؤں میں ہزاروں دیوی دیوتا ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ بلیف جا کے ایسا ہو گیا کہ وہ برائی بھی اچھائی لگنے لگتی ہے، زین کر دیتا ہے شیطان، برائی کو خوشنما بنا دیتا ہے، اور برائی کر کے بھی انسان لیکن اس کے اندر ایک نیچر ہے، جب وہ حرکت میں آ جائے گا، جب اس مردود سے ہم پناہ مانگیں گے تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نیچر جو نفس کو پھونکا گیا تھا، الہام کرنا کہ واٹ از فجور اینڈ واٹ از تقوی، دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ جو بھی تھوڑا صحیح نیچر رکھتا ہے اس سے کوئی بھی برائی کے بارے میں پوچھیے یا اچھائی کے بارے میں، وہ کوئی بھی کام ہمارا خود سمجھ میں آتا ہے انسان کو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس سے جیسے رات اور دن میں فرق ہے، اس کو کوئی بھی دن کو رات، رات کو دن نہیں کہتا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، نفرت ہے، محبت ہے، یہ ساری چیزوں کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے برائی اور اچھائی، یہ نفس کو الہام کر کے اس کو ایک باڈی دی گئی، ایک باڈی اس کے لیے منتخب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس نفس کو جو آدم علیہ السلام کی کریشن کے بعد، تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا، وہ قیامت تک وہ نفوس کو ایک خاص مدت کے لیے وہ اس کو ایک جسم دیا جائے گا، پھر اس جسم میں اعضاء رئیسہ ہوں گے،
دماغ ہوگا، دل ہوگا، یہ سوچنے سمجھنے کی عمل ہوگا، یہ ساری صلاحیتیں اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیں. اینڈ ایوری ون نوز بیکاز اور پھر اسی صورت میں ہے من کیا ہے وہ من قد افلاح من تزکاہا وخاب من دساہا. وہ اس میں اسی صورت میں اب پھر اس کا بتا دیا کہ جس نے نفس کی تربیت کی، نفس کو اللہ برائی اور بھلائی کو پہچانا، جو اس کو جسم عطا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی پیغمبروں کو ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر الہام وہ نیچر ہوتا ہے، انسٹنکٹ ہوتا ہے، جبلت ہوتی ہے، جو انسان کو کوئی نہیں سکھایا. اب ٹھنڈے کو ٹھنڈا کیوں کہتے ہیں، گرم کو گرم کیوں کہتے ہیں؟ گرم کو آپ محسوس کرتے ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہے، لیکن کوئی سکھایا نہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے، اس کو ٹھنڈا کیوں کہتے ہیں، آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ یہ ہم کو معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، ہارڈ کیا ہے، سافٹ کیا ہے، یہ تمام. تو برائی اور اچھائی کو الہام کر دیا تھا before a body is given to the نفس. پھر خالی نفس ہی نہیں، اس کو رچ آرگنز دیا، ایک ہارٹ دیا، ایک مائنڈ دیا. یہ دونوں میں ایک تعلق ہے. مائنڈ کو وزڈم دی ٹو ڈیفرینشیٹ اینڈ ٹو ریئیکٹ. ٹھیک ہے، بالکل سائنٹیفک بات ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کیا ہمارے ساتھ، اس کو کیا. تو اب اس کے اوپر اسی وقت شیطان کی عدول حکمی بھی آئی، آدم کو سجدہ نہیں کیا. جب نکالا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک کی زندگی مانگا، اور اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا جا تجھ قیامت تک زندگی دی. یہ سب پری پلان تھا، اللہ کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے. تب وہ اللہ کے سامنے، اس کو معلوم تھا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، فوری غصہ اللہ کو نہیں آتا. اگر ویسا ہوتا تو واپس لے لیتے، جا میں تجھے. اللہ کبھی ایک بات کہنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلافی. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے. یہ تو ہم انسان ہیں جو پھر جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بڑی گستاخی سے اس نے کلمات کہے کہ اغویتنی، آپ ہی نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو شرک میں مبتلا کروں گا، برائیوں کی دعوت دوں گا. اب وہی رب ہے جو اس کے وسوسے سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ کہہ دیجئے، پھر آپ کے تھرو جتنے مومنین جو اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ بھی یہ کہیں. یہ ہر تسمیہ سے پہلے یہ تعوذ یہ دعا اگر کر لیں، ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین. یہ ہمزات برائیوں کی ترغیب، اور انبیاء وہ جو ہے وہ نیکی کی ترغیب، اچھے عمل کی ترغیب. تو یہ چلتا رہا اب قیامت تک. یہ قرآن ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا، جو مکمل شریعت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اسی لیے بھیجا کہ وہ جو الہام نفس کو کیا گیا تھا اس کو ریوائز کریں، اس کو بتائیں کیا ہے فجور، کیا ہے تقوی. اور سب انبیاء نے وہی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کام کیا. اور اس کے بعد جو دعا بتائی گئی، دس از اکارڈنگ ٹو قرآن. یہ ضرور جب بھی کوئی کام کریں، کوئی فیصلہ کریں، قرآن پڑھیں یا کوئی اچھا کام کریں، نماز کے باہر، ابھی نماز میں جانے سے پہلے تعوذ پڑھیں، اس کے بعد نماز کے اندر بسم اللہ تسمیہ اس وقت پڑھیں. تو وہ اس کا طریقہ ہے.
تو اس لیے یہ دعا یہ اور اس کے بعد کا ایک بڑی پیاری دعا ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کو ایک کنٹرول دیے ہیں، کی دیے ہیں کہ کس طرح اس مردود کے وسوسوں سے صرف اللہ ہی سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ربی اعوذ بکا من حمزات مانے برائیوں کی ترغیب دینا، برائیوں کی طرف راغب کرنا۔ یہ وسواس الخناس فی صدور الناس، اب یہاں پر مفسرین نے یہ شیاطین میں یہ ڈائریکٹ شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہیں، ان وہ برائیوں کی طرف آپ دیکھیں گے کہ انسان بھی اسی لیے ان اولاد اور وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ بھی کہا گیا ہے، وہ نعمت بھی ہے فتنہ بھی ہے، کہ انہی کی خاطر انسان بس ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کی ہم کو دی ہے وہ یہ ہے شیطان سے بچنے کی، کہ کوئی کام کرو، کوئی بھی فیصلہ کرو، کوئی بھی ری ایکشن ظاہر کرو، اس سے پہلے اگر انسان تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ پڑھ لے تو یقیناً اس کے اندر بھلائی ہی ہوگی، برائی کا امکان کم ہے۔ لیکن وہ مردود ایسا ہے کہ ایک تعوذ سے وقتیہ طور پہ بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وسواس الخناس اسی لیے کہتے ہیں کہ بار بار وہ جاتا نہیں، کبھی بھی ایک بار پڑھ دیے تو پوری زندگی محفوظ ہو گئی، اب ہمارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ ایوری ٹائم تعوذ اور تسمیہ ضروری ہے۔ کام، فیصلہ، کوئی کام کرو، وہ جو ہے تعوذ اور تسمیہ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ دعا بھی یہاں پر بتائی گئی، اپنے رب سے آپ پناہ مانگیے، یا پھر پناہ مانگنا ہو تو ترجمہ ہے حفاظت میں رکھنے کی دعا مانگیے، کس سے؟ من حمزات الشیاطین، برائیوں کی طرف جو شیطان جو جنوں کے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں کے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی انسان برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ انسانوں کے، یہ شیطان کے بھی بڑے بڑے پلاننگ ہوتی ہے، چالیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی اپنے حدیث میں سنا ہوگا کہ شیطان کے بھی اپنے چیلوں کے ساتھ محفل ہوتی ہے، وہ ان کے کارنامے سننا چاہتا ہے، وہ سب کو جمع کرتا ہے، اور پھر کارنامے جب سنتا ہے، ہر ایک شیطان وہ کیا کرا وسوسوں سے اپنی سناتا ہے کارنامے، لیکن اتنا خوش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کوئی علم دین سیکھنے جا رہا تھا، کوئی اللہ کی بات سننے جا رہا تھا، کوئی قرآن پڑھنے، حدیث سننے جا رہا تھا، اس کو دوسری طرف اس سے دلچسپ کام میں مشغول کر دیا، میں اس کو اس طرف لے گیا اور اس کا وہ نیکی کی طرف جانے سے میں روک دیا، تو اس کو اٹھ کے گلے لگا لیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے یہ بیس ہے، تو وہاں اگر اسے جانے دیتا تو شاید اللہ کی بات کا اس کے دل پہ اثر ہوتا، وہ تعوذ پڑھ لیتا، تو وہاں سے بھاگ جاتا، اور پھر جو ہے اس کو ورغلا نہیں سکتا تھا۔ دیٹ از دا بیس، کسی کو علم حاصل کرنے سے روکنا۔ ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے، 4 دن لوگ آتے ہیں، ہم ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں، پھر وہ مس کیریج ہو جاتا ہے ہمارے پاس کلاس سے، اور پھر بھاگ جاتے ہیں، بس کچھ نہ کچھ 2 دن میں بھی جو سیکھا شاید وہ کام آ جائے، لیکن ان میں مستقل مزاجی نہیں آتی، وہ کبھی بھی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے کہ ان کو روک دیتا ہے اس راستے سے۔ تو یہ اس کا کام ہے، وہ خناس ہے، بار بار مسلسل، تو اسی لیے ہر کام سے پہلے اللہ نے یہ سکھا دیا کہ غصہ بھی یہاں پر نہیں آئے گا، اور شیطان کا جب اثر نہیں ہوگا تو پھر صرف اللہ کی بات ہی یاد رہے گی۔ تو یہ 2 چیزیں تعوذ اور تسمیہ ہم کو ہتھیار کے طور پہ دیے گئے ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو پہلی دعا تو یہ ہے کہ
کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. بہت آسان ہے، اسے ضرور یاد کر لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سب کو یاد ہے. اس سے بہتر اللہ نے جو قرآن میں بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، آپ کے ذریعے ہم کو حکم فرمایا کہ اس طرح کرو، اس طرح کہو. کوئی کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی تعوذ کہتے ہیں. لیکن دعا جو قرآن میں سکھائی گئی، اللہ سے مانگنا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، برائیوں کی طرف جو شیطان ہم کو دعوت دیتے ہیں، اس سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. میں انڈیویجول دعا ہے. اب اس کو مجموعی طور پہ کریں گے، نعوذ بک من ہمزات الشیطان. محفل میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ضرور ہے کہ نعوذ بک اجتماعی طور پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. انڈیویجول کر رہے ہیں تو اعوذ بک. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہے. کچھ ربی کو بھی ربنا کہنا ہوگا نا، ربنا نعوذ بک من ہمزات. ربنا نعوذ بک من اعوذ اعوذ انڈیویجول کے لیے. اس کے بعد کی بھی بالکل چھوٹی سی آیت ہے، اور اس کو بھی ہم 5 منٹ بڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور اسی سے متعلق ہے، وہاں کمپلیٹ نہیں ہوئی دعا، بلکہ چلیے کوئی اور جلدی سے اس کو لے لیں. بہت چھوٹی ہے. ان یحضرونی، بس یہ اتنا ہی فرق نہیں، ہے. دوسرا سیکنڈ ون کوئی اور. اعوذ بک، ارے جلدی کرو جی، کوئی بھی ہم آپ میں یس نام سر. چلیے کوئی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بک، یہاں تک یہ وہ اسی دعا کا کنٹینویشن ہے، اور یہ واو عطف ہے. اور اعوذ بک جو ہے اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ معطوف ہو رہا ہے پچھلی والی آیت کے ساتھ کہ اعوذ بک میں فعل اور فاعل ہے، بکا جار مجرور متعلق اعوذ، اور پھر ربی میں نادا منادا ہے، اسمیہ جملہ ہے، اور نادا منادا ہے، دعائیہ ہے، دعائیہ جی انشائیہ دعائیہ جملہ ہے، کہ یہ وہی دعا کی کنٹینویشن ہے کہ ربی ان یحضرون درونی اس کا ان یہ جو ہے یہ کیف کے لیے آیا ہے، اس کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے تھے، میں بھول گئی. ان مصدریہ ہوتا ہے، مصدریہ، ہاں جی، کہ ان مصدریہ ہو گیا. اور اس میں یا ضرون کیا ہے؟ سوری جی، یا ضرون کیا ہے؟ یہ درون کا ایز پر میننگ وائز ہے، وہ آئے میرے پاس. ہزارہ جی ہزارہ اس کا روٹ ورڈ ہے. سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام کو حضر موت جب ان کے پاس پہنچی تو اپنے بیٹوں کو بلایا یا ضرون. وہ وسوسہ ڈالنا تو دور کی بات ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے قریب بھی قریب بھی نہ آئے جی، کہ استغفر اللہ کے وہ آئیں گے تو آئے گا تو وسوسہ بھی ڈالے گا، لیکن اس میں مزید وضاحت سکھائی اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ وہ میرے قریب بھی آئے، اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. شیطان یحضرونی میں فعل فاعل اینڈ مفعول ہے، اور اس کا فاعل جو ہے یہ پیچھے ہمزات شیطان کی طرف اس کی جاری ہے ضمیر، اور نون یہ زیر جو ہے یہ ہمزات شیطان نہیں، خالی شیاطین کی. اوکے جی سوری، میں سمجھی وسوسوں کے ساتھ بھی آئے گا، لیکن اوکے. تو نی جو ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارے پاس نہ بھٹکے، میرے پاس نہ بھٹکے. تو یہ دو آیتوں میں ایک ہی دعا ہے، لیکن 2 آیتوں میں تقسیم ہے. اور آج کے جو سب سے مین میسج ہے یہاں پر، وہ ایک گر سکھایا گیا، اور وہ گر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ شیطان کے وسوسے سے پناہ نہ مانگی جائے. اور وہ پناہ ہمیشہ تعوذ سے اور تسمیہ سے،
ایک تو اللہ اس کی پناہ میں آنا شیطان کے وسوسے سے، اور پھر اس کے بعد کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا، تسمیہ معنی بسم اللہ سے کام شروع کرنا۔ بسم اللہ میں وہ چھپا ہوا ہے کہ کہاں بسم اللہ میں کس چیز کے لیے کوئی بھی کام میں شروع کر رہا ہوں وہ چھپا ہوا ہے وہاں پر، یہ کہ میں اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے شروع کر رہا ہوں، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے فوری بعد، کوئی دعا کر رہے ہیں، کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں تعوذ اور تسمیہ اگر ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعا کے اثر سے شیطان بھی دور رہے گا، وہ وسوسہ ڈالنا تو دور کی بات ہے، لیکن قریب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہیبٹ بنانا ہے، یہ ہیبٹ بنانا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو یہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آپ قل کہیں یا نہ کہیں، لیکن دعا تو یہ سکھائی گئی کہ آپ یہ کہہ دیجئے، تمام مومنین کو سکھایا گیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور یہ بھی کہ وہ میرے قریب نہ۔ Did you learn something with these two? I had very, very beautiful key. اب اس میں Yes, sir, it's quite clear. بہرحال اس میں کئی وظیفے ہیں، وہ وظیفوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مطابق بہترین کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پہلی آیت 95 جو ہم کرے تھے، 96 کرے تھے، وہ یہی تھی کہ وہ کردار لانے کے لیے اپنے ڈسیشن میکنگ پاور کو زندہ رکھنے کے لیے شیطانی غصہ شیطان کی طرف ہے، اس کا ری ایکشن بھی وہ اپنا ہم کنٹرول ذہن پہ ایموشنل مینجمنٹ بھول جاتے ہیں، تو اس وقت ہم سے جو حرکتیں سرزد ہوتی ہیں وہ شیطانی ہے کہ کوئی ایک بری بات کہے تو اس کے جواب میں ہم 10 بری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن سب ہونے کے بعد بھی اٹس ناٹ اے ایزی جاب، اٹ ریکوائرس پریکٹس، پیشنس، اور یہ تمام چیزیں اس کو شیطان بھلانے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا، اسی لیے کوئی قصہ، کوئی ڈرامہ، کوئی اسٹوری پڑھو برسوں یاد رہے گی، لیکن یہ قرآن کی تفسیر اس کو ریپیٹ نہیں کرتے رہیں گے، پڑھیں گے نہیں تو بہت جلد ایواپریٹ ہو جائے گی۔ اٹ از جسٹ لائک اسپرٹ جیسا ہوتا ہے جو ایواپریٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، اس کے بعد باٹل کھلی رکھیے پورا جو ہے ہوا میں مل جاتی ہیں، اسی طرح وہ بھی شیطان کا کام ہے۔ اسی لیے میں کہتے رہتا ہوں ریوائز کرو، جو پہلے کر کے آئے تھے، پہلے کیا سمجھے تھے، اب کیا سمجھے، وہ لوگ بھی 10 منٹ 5 منٹ جو پڑھے ہیں صبح کی شام کی آیاتوں میں، اور پھر جو پہلے کچھ نہیں آگے کی اسٹڈی نہیں کرے تھے، یہ آیا تو اس کو تھوڑا سا، اور یہ دعا بہت آسان ہے، ہر کوئی یاد کر لے سکتا ہے، تو بہتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تعوذی کہتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، قرآن کے مطابق یہ دعا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، then anything you want to do you can do. Is there anything did you learn? جی سر، یہ دعا تو بہت اچھی سی آ گئی ہے، یہ کبھی سنی تو ہوگی کسی سے، کبھی کسی سرمن میں کہیں، لیکن یہ اب جو خود پڑھی ہے تو انشاءاللہ اب تو یاد ہو گئی الحمدللہ۔ اب پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آمین۔ اب آپ کی باری ہے، دعا فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا نعوذ بکا
من हमज़ाति शैतानी व नाउज़ु बिका रब्बना अन यहज़रूना। या अल्लाह पाक परवरदिगार हम सबको महफूज रखें, हिफाजत करें हमारे दिलों की, हमारे ज़हनों की, शैतान के वसवसों से, शैतान के चालों से, और हम सबको तौफीक दे कि हम जो सही है सही को सही देखें, गलत को गलत, और अपने आप पे कंट्रोल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए आसानी फरमाए, हमें उस तरह का बनने में हमारी मदद फरमाए जैसे हमारे पाक परवरदिगार आपने हुक्म दिया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी सीरत बताई। तो अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसान कर दें। आज की दुनिया में मुश्किल तो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लिटिल बाय लिटिल इंशाल्लाह विल गेट देयर, कुछ करीब तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सर को, सब जितने शुरकाएं, सबको सेहत के साथ अच्छी, अपने सारी फैमिली की खुशियों के साथ अच्छी जिंदगी अता फरमाए, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और इसको आखिरत में हमारे लिए तोहफा बना के इसका रिवॉर्ड पेश करें। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह सर, आज आपकी तबीयत भी ठीक मुझे नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी जज़ाकल्लाह कि आपने इतना हिम्मत की। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।